صفحہ نمبر 391 ہم نے جو حدیث لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی، حدیث نمبر 15، اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ مزید احادیث بھی پڑھیں گے۔ اس کا عنوان تھا بائع اور مشتری کے درمیان تیسرا آدمی سودا نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، تو آخر میں جو بات کہی گئی ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے، تو یہ بات اس کے ساتھ بھی جوائنٹ ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ایک روایت بیان کرتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں الفاظ کچھ یوں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کے لیے فروخت کرنے سے منع کیا، نیز دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانے سے بھی منع کیا، اور یہ کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ ہی اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر اپنی منگنی کا پیغام بھیجے، اس طرح نہ ہی کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے اسے انڈیل دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں جو دو باتیں پچھلی والی حدیث کے ساتھ سیم ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور یہاں جو حدیث میں نے بخاری کی بیان کی اس میں الفاظ کچھ یوں ہیں، یہ کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی کی منگنی کی بات کہیں چل رہی ہے تو دوسرا کوئی پیغام نکاح نہ بھیجے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تو مسلم کی روایت جو آپ کی تحصیل میں موجود ہے، اس میں آخر حصہ ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے موجود ہے، لیکن امام بخاری کی روایت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم کی اس روایت کی وجہ سے اپنی کتاب میں عنوان جو دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیع میں دخل اندازی نہ کرے اور نہ ہی اس کے بھاؤ لگاتے وقت اپنا بھاؤ لگائے، یہاں تک کہ وہ اجازت دے یا بیع چھوڑ دے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں ٹاپک یہ دے رہے ہیں، گو کہ جو حدیث وہ بیان کر رہے ہیں اس میں اجازت کی بات نہیں بتائی گئی۔ امام بخاری یہ ٹاپک، یہ عنوان کیوں دے رہے ہیں؟ امام مسلم کی اس روایت کی وجہ سے جو آپ کی تحصیل میں موجود ہے، جس میں امام مسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ ہاں اس کی اجازت سے وہ ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ اس بیع کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے عنوان کو اجازت دینے یا چھوڑ دینے کے ساتھ امام بخاری مقید کرتے ہیں۔ مقید کرتے ہیں مطلب قید کرتے ہیں، کنڈیشن لگاتے ہیں۔ اب یہ جو بیع پر بیع کرنا منع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خود غرضی کا عنصر غالب ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بیع پر بیع کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خود غرضی کا عنصر غالب ہے۔ انسان بہت زیادہ مفاد پرست نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خود غرضی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ دوسرے کو نیچا دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے، اور باہمی تفاخر بھی مقصود ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اب یہ جو بیع پر بیع کرنا ہے، یا پھر ہم یہ بات یوں لے لیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا ہے، اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ تو نے جو چیز خریدی ہے اس کی خرید فسخ کر دے، یعنی یہ جو خریدنا ہے
کینسل کر دے، میں ویسی ہی چیز اس سے سستی دیتا ہوں، میں وہی چیز آپ کو کم پرائز میں دوں گا، یا اس سے عمدہ چیز اسی قیمت پر دیتا ہوں، زیادہ اچھی کوالٹی کی چیز میں آپ کو دوں گا اسی پرائز پر، آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کو کینسل کر دو، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی کی خرید پر خریدنا بھی حرام ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ تو نے جو چیز بیچی ہے اس کی بیع کو فسخ کر دے، یعنی اس سودے کو کینسل کر دے، میں تجھ سے اس سے زیادہ قیمت پر خرید لوں گا۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، دوسرا شخص آ کر کہے کہ آپ نے یہ جو چیز بیچی ہے نا، اتنے بھی بیچی ہے نا، آپ اس شخص کو مت دو، میں آپ سے یہ لینے کے لیے تیار ہوں اس سے زیادہ پرائز میں، تو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دکان پر آپ کھڑے ہیں اور دکاندار آپ کو بھی ایک چیز دکھا رہا ہے اور ایک دوسرا کسٹمر بھی ہے اور اس کو بھی دکھا رہا ہے، تو پہلے والا جو خریدار ہے دوسرا خریدار اس سے اجازت لے لے کہ کیا میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہوں، اور وہ کہے کہ ہاں اوکے آپ دیکھ سکتے ہو، تو اس اجازت میں یہ عنصر ہوتا ہے کہ اگر مجھے پسند آ گئی تو میں لے لوں گی، اس کو پسند آ گئی تو یہ لے لیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی خود غرضی کا عنصر نہیں ہوتا، تو اجازت کے ساتھ یہ چیز الاؤڈ ہے۔ یا پھر کوئی اس بیع کو چھوڑ دے، پھر آپ خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے منگنی کے پیغام کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بات کلیئر کی تھی جو کہ پچھلے لیکچر میں موجود تھی۔ یہ حدیث پھر واضح ہے، یعنی یہ جو بات ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں، اور دوسرا نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث جس کا عنوان ہے سودا خراب کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے، یعنی زیادہ رقم کا لالچ دے کر سودا خراب نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کو خرید رہا ہے اور اس کی پیمنٹ آلموسٹ ڈن ہے، دوسرا شخص آ کر کہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ چیز آپ مجھے دے دو، اس سے کیا ہوگا کہ اس شخص کا سودا خراب ہوگا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اگلی حدیث، قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانا، سیدنا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلطہ کے پاس سے گزرے جو بازاری قیمت سے کم قیمت پر منقع بیچ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا، یا تو نرخ زیادہ کر یا ہمارے بازار سے اٹھ جا۔ اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اب سیدنا عمر جو تھے انہوں نے حضرت حاطب کو روکا کہ آپ اتنی لو پرائس پر اس مارکیٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، یا تو آپ نرخ کہتے ہیں شرح کو، پرسنٹیج کو، بھاؤ کو، قیمت کو، یا تو آپ قیمت زیادہ کر دو یا پھر آپ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔ ایکچولی اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ قیمت کو کم کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قیمت کیوں کم کرتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو لاس ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ چیز کے مالک کو اپنی چیز کم داموں پر بیچنے کا اختیار ہے، اور حوالہ ایذا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حوالہ اسی حدیث کا دیتے ہیں جو اوپر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے یعنی شرط یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی چیز کی پرائس کو کم کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور اس سے کسی کو نقصان ہو بھی نہیں رہا، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن جان بوجھ کے کوئی اپنی پرائس کو گرائے تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان ہو، تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو اگلی حدیث ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال دوسرے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث دارقطنی میں بھی آتی ہے۔
مشکات میں بھی آتی ہے. اچھا جی، اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر مجبور ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا ظلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا اور الفاظ بھی یہ استعمال کیے، خبردار ظلم نہ کرو. پھر دوبارہ کہا خبردار، الرٹ ہو جاؤ، خبر پالو، کسی کا مال دوسرے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. اگر کوئی شخص راضی نہیں ہے اپنا مال کسی کو بیچنے میں یا دینے میں تو اس کی رضامندی کے بغیر اس کو لینا حلال نہیں ہے. یہ اس پر ظلم ہو جائے گا، کیونکہ ایسی سچویشن تب بنتی ہے جب کوئی مجبور ہوتا ہے تو زبردستی پھر اس کی چیزوں کو اونے پونے دام میں خریدا جاتا ہے، یعنی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا ظلم ہے. یہاں یہ بات تو کتاب البیوع میں آتی ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک اور عام اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی مجبور ہو اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور قیامت کے دن ظلم اندھیرا بنے گا. پھر اس کے بعد دو عنوان جس کو ایک ہی حدیث میں کور کیا گیا، ایک قرض دینے کے بعد مقروض سے سودے بازی نہ کی جائے، اور دوسرا جس مال پر قبضہ نہیں ہوا اس کا نفع جائز نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشگی دیا ہوا قرض اور بیع جائز نہیں. دوسری بات، ایک بیع میں دو صورتیں جائز نہیں، نقد قیمت کم ہو اور ادھار زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات، جس مال پر قبضہ نہ ہوا ہو نہ رقم ادا کی، اس کا منافع مشتری کو حلال نہیں. چوتھی بات، اور جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا سودا نہ کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب سٹیپ بائی سٹیپ میں ساری باتیں آپ کو واضح کر رہی ہوں. پہلی بات جو ہو رہی ہے اس حدیث میں کہ پیشگی دیا ہوا قرض اور بیع جائز نہیں، اس حصے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک حدیث اور بھی اپنے پاس لکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹیکسٹ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع شرط کے ساتھ منع فرمائی ہے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پیشگی دیا ہوا قرض اور بیع جائز نہیں، یعنی ایسی بیع حلال نہیں جس میں قرض کی شرط ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو معنی دیا ہے اس کو میں آپ کو آسان الفاظوں میں ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاتی ہوں. مثلا ایک شخص کہے کہ میں یہ کپڑا آپ کو 10 روپے میں فروخت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 10 روپے قرض دیں. ٹھیک ہے. یا یوں کہے کہ میں تمہیں 10 روپے قرض دیتا ہوں بشرطے کہ تم اپنا سامان مجھے فروخت کرو اور میرے سوا کسی اور کو نہ بیچو. یہ ہے ایسی بیع جس میں قرض کی شرط ہو، اس کی اجازت نہیں. بالفرض ایک شخص کیا کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا آپ کو 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، لیکن اس کی کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ مجھے بالفرض 15 روپے قرضہ بھی دو گے. آپ مجھے قرضہ دو گے تو میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی شخص کیا کہے کہ میں آپ کو 10 روپے قرض دیتا ہوں، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی چیز مجھے ہی بیچو گے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اب آپ دیکھیے جو پہلا عنوان تھا، قرض دینے کے بعد مقروض سے سودے بازی نہ کی جائے. آپ نے قرض دے دیا، اب اس مقروض سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سودے بازی. یہ سود کاؤنٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے نا اور وہ آپ کو اپنی سواری میں بٹھاتا ہے تو بھی نہ بیٹھے، کیوں؟ وہ بھی سود کے زمرے میں آ جاتی، الا یہ کہ آپ کے یہ تعلقات پہلے سے ہوں، یعنی آپ پہلے بھی اس کی سواری میں بیٹھتے رہے ہوں تو ٹھیک ہے. ورنہ علماء اتنے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں کہ یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے.
کیونکہ میں نے جب آپ کو سود کی ڈیفینیشن پڑھائی تھی تو اس میں کیا کہا تھا کہ ایسا قرض جو نفع کھینچ لائے کیا ہے؟ سود ہے. اسی لیے قرض دینے کے بعد مقروض سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی. دوسری سٹیٹمنٹ یہاں ہے ایک بیع میں دو صورتیں جائز نہیں. اب یہ دو صورتیں کیا ہیں؟ کیونکہ بریکٹ یہاں دیا ہوا ہے نقد قیمت کم اور ادھار زیادہ، لیکن اس کو تھوڑا سا واضح کروں کیونکہ یہ تو عمومی طور پر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کیش پہ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی پرائس کم ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو ادھار پر لیتے ہیں تو اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا واضح کروں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. مثلا ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں فلاں کپڑا آپ کو نقد ادائیگی کی صورت میں 10 روپے میں اور ادھار کی صورت میں 20 روپے میں فروخت کرتا ہوں، اور وہ اس سے دونوں میں کسی بیع پر الگ نہیں ہوتا، یعنی وہ دونوں باتیں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے کیش پر پیمنٹ دے دی تو یہ کپڑا کتنے روپے کا؟ 10 روپے کا. لیکن اگر آپ مجھے ادھار پر پیمنٹ کرو گے تو پھر یہ 20 روپے کا. کسی ایک بات کو وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. یہ جو آخری جملہ ہے نا، اور وہ اس سے دونوں میں کسی بیع پر الگ نہیں ہوتا، کسی ایک بیع کو وہ کنفرم نہیں کرتا، یعنی ایک بیع طے نہیں ہوتی. اگر وہ یہ طے کر لینا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو تجارت کی ہے یہ نقد پر، کیش پر، اوکے ڈن، پیمنٹ کس پر ہوگی؟ کیش پر ہوگی، اور 10 روپیز کے حساب سے پیمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھار پر لینا ہے یا ادھار پر دینا ہے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ بیع ادھار پر ہے اور پیمنٹ 20 روپیز کے حساب سے ہوگی، تو اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی کہے اچھا میرے پاس کیش ہوگا تو کیش دے دوں گا تو 10 روپے سے پیسے، اور اگر میں کیش نہیں دے سکا اور ادھار پر چلا گیا معاملہ تو 20 روپے سے. دونوں میں سے کوئی بات بھی کنفرم نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیے اسٹیٹمنٹ کیا ہے، ایک بیع میں دو صورتیں جائز نہیں. میں کسی سے تجارت کروں اور اس کو جا کر کہوں آپ کی یہ پروڈکٹ مجھے خریدنی ہے، میں نے اگر کیش پہ پیمنٹ کر دی تو 10 روپیز ایچ، اور اگر میں کیش پہ پیمنٹ نہیں کر سکی ادھار پہ کروں گی تو میں آپ کو 20 روپے دے دوں گی، کوئی بات نہیں، آپ کو تو زیادہ ہی پیسے ملیں گے نا. تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. مجھے کسی ایک کو فائنل کرنا ہوگا، یا تو میں نقد کو فائنل کروں یا پھر میں ادھار کو فائنل کروں، ٹھیک ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیش پر جو پرائز رکھی جاتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے اس مقابلے میں جو ادھار کی پرائز ہوتی ہے؟ کہیں یہ سود میں تو نہیں آتا؟ کیونکہ یہ بھی ایک سوچ آتی ہے کہ میں کیش پر لیتی ہوں تو مجھے یہ چیز 10 روپے کی مل جاتی ہے، اور اگر میں ادھار لینے جاتی ہوں تو یہ چیز مجھے 20 روپے کی ملتی ہے، تو یہ تو سود ہو گیا. تو یہ سود نہیں ہے. ائمہ اربع کون ہیں؟ 4 بڑے امام، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. ائمہ اربع اور جمہور فقہا اور محدثین کا مسلک یہ ہے یعنی طریقہ یہ ہے، یا انہوں نے جو سٹڈی کی ہے اس کا رزلٹ یہ ہے، تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ادھار بیع میں نقد کے مقابلے میں قیمت زیادہ رکھنا جائز ہے. یعنی اگر آپ کیش پر پیمنٹ کم رکھو اور ادھار پر پیمنٹ زیادہ رکھو تو ایسا کرنا جائز ہے، بشرطے یہ کہ خریدار اور بیچنے والا ادھار یا نقد کسی ایک بیع پر متفق ہو جائیں اور کسی ایک قیمت پر متفق ہو جائیں. یعنی نقد پیمنٹ ہے تو اتنے پیسے اور میں نقد ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ادھار لینا چاہتا ہے تو اتنی پیمنٹ ہے، میں ادھار تجارت کرنا چاہتا ہوں. کسی ایک کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے، کسی ایک بیع کو طے کرنا ضروری ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے بیچنے والا خریدنے والے سے کہے کہ میں تمہیں کپڑا نقد میں 10 روپے کا اور ادھار میں 20 روپے کا دوں گا، پھر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اتفاق
ہونے کے بعد جدائی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس کا یہ خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ پھر اگلی بات تو الحمدللہ آپ کو کافی اچھے سے واضح ہے، جس مال پر قبضہ نہ ہوا ہو، نہ اس کی رقم ادا ہوئی ہے، تو اس کا نفع خریدنے والے کو حلال نہیں ہے۔ کسی چیز کا منافع حاصل کرنا اسے قبضے میں لینے سے پہلے نہیں ہے، وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو جب تک کوئی چیز ہینڈ اوور نہیں ہو جاتی، قبضے میں آپ نہیں لے لیتے، تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ وہی بات یہاں مختلف انداز میں کی گئی ہے کہ جس مال پر قبضہ نہ ہوا ہو، نہ اس کی رقم ادا کی گئی ہو، اس کا نفع خریدنے والے کو حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خریدنے والا کون؟ جس نے کوئی چیز خریدی ہے اور ابھی اس کے پاس وہ چیز ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اور جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا سودا نہ کرو، یعنی جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کو فروخت کرنا بھی جائز اور حلال نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تیسری اور چوتھی بات انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بائی کی ہے، جب تک آپ کے پاس نہیں آ جاتی آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ سیل کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سیل نہیں کر سکتے تو اس کا نفع بھی آپ نہیں لے سکتے۔ آج احادیث کے سلسلے کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ باقی احادیث اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔